यूथनिंग के प्रोसेस को मैं आपको समझा देती हूँ। यूथनिंग का प्रोसेस ये है कि जब हम कोई छोटा जानवर हलाल करते हैं, ज़िबा करते हैं, कोई छोटा बकरा होता है या कोई छोटा जानवर होता है, तो आपको पता है उसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो कितने कूले, कितने नरम, कितने इजी टू टच और कितना उनका कलर पिंक की तरफ होता है। जब घर से हम नौकरों को या खुद गोश्त लेने जाते हैं तो वी वांट टू हैव अ मीट जिसका जो टेंडर हो, जो सॉफ्ट हो, जो ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। एंड आपने देखा है कि जो बकरे या जो गाय या जो जानवर ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उनके ऑर्गन्स अंदर से बहुत चिड़चिड़े से, बहुत हार्ड, बहुत सख्त और गोश्त की बहुत ढीठ किस्म का, वेरी डिफिकल्ट कि उसको आप प्रेशर दें, उसको गलाएं, इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि वो गलेगा। आई एम सॉरी मुझे ये मिसाल देनी पड़ी है, लेकिन ये मिसाल दे के ही मैं आपको समझा सकती हूँ व्हाट आई एम अप टू। बात ये है कि अगर एक ऐसी ड्रिप हो जो आपके ऑर्गन्स को 50 साल, 40 साल या 30 साल की उम्र में 10 साल यंग कर दे, उनके अंदर से गंदे फासद मटेरियल, गंदे फासद मादे, गंदी चीजें सारी निकाल के बाहर फेंक दे, यानी जो हम दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो बाजार के खाने हैं, मैदा है, चीनी है, जो हमारे दूध में प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, जो हमारी डब्बों की चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, आपको टाइफाइड हो गया, आपको कैंसर हो गया, आपने नज़ले ज़ुकाम की, नमूनिया की दवाइयाँ खाई, आपने जो कुछ भी दवाइयों की फॉर्म में बॉडी में लिया है, वो उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट, यानी 70% दवाई जो है वो आपके लिवर, किडनी, गट कहीं ना कहीं पड़ी हुई होती है। बाकी की दवाई जो है वो असल जगह पे काम करती है, चाहे वो दांत का दर्द है या पेट का दर्द है या यूटीआई है या टाइफॉइड है या कोई और गॉल ब्लैडर का मसला है या मैदे का मसला है। सो ये बची हुई दवाइयाँ, दूध के अंदर प्रिजर्वेटिव, कॉर्नफ्लेक्स में प्रिजर्वेटिव, डिफरेंट क्रीमों के अंदर जो प्रिजर्वेटिव, जो मेकअप हम फेस पे लगाते हैं, वो भी अंदर हमारे एब्जॉर्ब होता है, ऑर्गन्स में एकोमुलेट, इकट्ठा होता रहता है। तो जब आप ये इस तरह की ड्रिप्स लगाते हैं तो यकीन करें एक ड्रिप के बाद मुआवजा नहीं होने वाला, एटलीस्ट 12 से 24 ड्रिप्स जरूर लगाएं। और गोरा होना इसका एक साइड इफेक्ट है, गोरा होना इज नॉट द मेन पर्पस। जब आपके अंदर के अज़ा जो हैं वो जो चमड़े की तरह सख्त हो जाते हैं एजिंग के साथ, और जब ये ग्लूटाथायोन, थोएटिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और डिफरेंट किस्म के कोएंजाइम्स अंदर जाके आपके ऑर्गन्स को साफ करते हैं, उनका वो जो बुढ़ापा है उसको उतारते हैं और आपको यंग करते हैं, आपके खून में सफाई होती है, तो कहीं जाके आपका रंग चमकना शुरू होता है। तो अगर आपको कोई मिरेकल चाहिए टू गेट गोरा तो फिर बेहतर है कि आप फौरी तौर पे पर्ल ब्यूटी या फाइजा ब्यूटी क्रीम ले लें और उससे इस्तेफादा हासिल कर लें। वो आपको बहुत जल्दी गोरा भी कर देंगी और फिर उसके बाद जो आपका सत्यानाश वो करेंगी वो तो फिर आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जो ड्रिप्स हैं इनका गोरा करना सिर्फ एक एलिमेंट है, बाकी आपको इनके बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, आप शुगर की मेडिसिन लेते हैं, आपको यूरिक एसिड है, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, कमर में दर्द है, तो 24 ड्रिप्स के बाद आपको ये बहुत रिजुविनेशन देती हैं बॉडी को, और कलर को क्लीन तो फिर करना ही है इसमें। सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी है कि ये रंग गोरा करने की ड्रिप्स नहीं होती हैं। बाहर के मुल्कों में जिन लोगों ने कैंसर होता है, जिन्हें कीमोथेरेपी के बाद बॉडी में बहुत सारी फालतू मेडिसिन जगह जगह पड़ी होती है, वहाँ पे ये ड्रिप्स एज अ रिहेबिलिटेशन, एज अ रिजुविनेशन थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाती है। जिन इदारों में कोकेन, अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट्स जो हैं या अल्कोहल के जो एडिक्ट हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे ये ड्रिप्स रोज़ाना पेशेंट्स को लगाई जाती हैं टू क्लीन देयर ब्लड एंड टू क्लीन देयर लिवर एंड किडनी, और उनकी बॉडी में जहाँ जहाँ फालतू गैर ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हुए हुए पड़े हैं, उस सारे टॉक्सिक मटेरियल को रिंस करने के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए, शरियानों को साफ करने के लिए ये ड्रिप्स यूज़ की जाती हैं। तो हमारे यहाँ इन ड्रिप्स के साथ जो लोगों की वाबस्ता तवक्कुआत हैं वो सुन के भी मुझे दुख होता है, और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि कोई खुल के बात नहीं करता कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं,
اس کے اندر آپ کے لیے فائدے کیا ہیں اور آپ کو ان ڈرپس کو کس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ آج تک سب لوگوں نے صرف ان کو رنگ گورا کرنے کے لیے ہی بیچا ہے، اور سننے میں بھی یہی لگتا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے علاوہ ہر چیز کا خرچہ جو ہے وہ بیکار لگتا ہے۔ اگر ہمیں دکھاوا کرنا ہے، برادری میں شادی اچھی کرنی ہے، بڑی گاڑی لے کر شو بازی کرنی ہے، اس کے اوپر ہم لاکھوں نہیں اربوں روپیہ قرضہ لے کے لگا دیتے ہیں، اور جیسے ہی بات آتی ہے صحت کی تو پھر ہم 2 روپے نہیں گنتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ڈرپ کے بعد میں گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہوں کہ نہیں بھاگ رہی، یا میرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یعنی آپ 40 سال 50 سال کا جو ایک سفر ہے، ایک ہم نے باڈی میں گند اکٹھا کیا ہوا ہے، اس سارے کو آپ ایک ڈرپ سے کیسے رنز کر سکتے ہیں، خود سوچیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جس دن آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، جب ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے 35 45 55 میں، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری جوڑ جو ہیں میرا ساتھ نہیں دے رہے، ان میں مجھے پین ہوتی ہے، میری کمر میرا ساتھ نہیں دے رہی، میری ریڑھ کی ہڈی میرا ساتھ نہیں دے رہی، میری ہر طرف مجھے بیماری ہے، میں چلتی ہوں مجھے سانس چڑھتا ہے، مجھے پرابلمز ہیں، میرا دم گھٹتا ہے۔ اچھا جیسے ہی ہم یہ ڈرپس شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ مریض کہتے ہیں یار ہم باڈی لائٹ ہوتی جا رہی ہے، ہم ہلکا فیل کر رہے ہیں، میری جو ہے وہ انسولین کی ڈوز کم ہو گئی ہے، میرا موڈ پہلے سے بہتر رہتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی خواتین یا ہمارے گھروں میں بیمار لوگ ہم سے تھوڑی ہیلپ مانگتے ہیں کہ یار مجھے 15,000 روپے دے دو، مجھے 20,000 دے دو، میں ڈرپ لگوا لوں مہینے کی، تو نہ تو ہسبینڈ ہیلپ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور بہن بھائی آپ کو اس چیز کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہے کہ اچھی بات ہے یار اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دو، تمہارا بڑھاپا اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ ایک دم سے گر جاتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر شوٹ اپ کرتا ہے، آپ رات کو کسی بڑے ہسپتال میں جمع آپ کو کر لیا جاتا ہے، آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، تو راتوں رات آپ 50 60 لاکھ پوری فیملی بڑے آرام سے لگانے کو تیار ہوتی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے، باجی کو کیا ہوا، امی کو کیا ہوا، بہن کو کیا ہوا، سب لوگ بہت پیار کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ خاتون لیٹ 30s میں اپنی جب اس کی امیونٹی خراب ہو رہی ہے، جب اس کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، تب وہ تھوڑی سی ہیلپ مانگتی ہے کہ یار مجھے تھوڑا سا بجٹ میں ہیلپ کر دو، لیکن وہ اصل میں اپنی فیملی کا ہی بھلا کر رہی ہوتی ہے کہ یار میں ساتھ ساتھ صحت مند ہوتی جاؤں گی تو میں بڑی بیماری سے بچ جاؤں گی، کیونکہ جتنا آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو جائے گی، جتنا آپ کی باڈی صاف ہو جائے گی اندر سے، جتنا آپ کی باڈی سکون میں آئے گی، لائٹ ہو جائے گی، اس میں سے ٹریس ایلیمنٹس گندے ایلیمنٹس نکل جائیں گے، جو جوائنٹس کے ارد گرد گند اکٹھا ہوتا ہے جو انفلیمیشن کاز کرتا ہے، یہ سب چیزیں جب کلین ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی شوگر کی ڈوز آدھی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں، یورک ایسڈ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر 5,000 سٹیپ بھی نہیں چل سکتے تو آپ 15,000 سٹیپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، سانس چڑھنا بند ہو جاتا ہے، لیور کی ساری فنکشننگ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے جو مینوپاز کے مسائل ہوتے ہیں ان کے سمٹمز بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز آج میں نے بڑے کھل کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم بیماریوں کو ایکسٹریم سٹیج تک جانے سے روک سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمیشہ ایک کام کرنے کی جگہ ہوتی ہے کہ ہم بیماریوں کو ایکسٹریم سٹیج تک جانے سے پہلے روکیں، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ پریونٹیو میڈیسن کی طرف آئیں، یعنی آپ جب اپنی کمزوری فیل کریں، اپنے خون کو صاف کریں، اپنے جوائنٹس کی کیئر کریں، ایک دم سے گرنے سے بچانے والی چیز میں نے دیکھا ہے کہ اب اپنی یہ گلو ڈرپس یا امیونٹی ڈرپس یا اینٹی ایجنگ ڈرپس یا سلمنگ ڈرپس بھی آلموسٹ یہی رول ادا کرتی ہیں، کیونکہ وہ جسم سے سارا گند نکال رہی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ بھی اپنی سیلف کیئر پہ ٹائملی توجہ دیتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بعد کا کوئی فالج کا اٹیک نہیں ہوتا، انہیں بعد میں کوئی پیرالیسس نہیں ہوتا، ان کو کوئی بعد میں شوگر کی وجہ سے زیادہ اٹیکس نہیں ہوتے، وہ بہت ساری ہاسپٹلائزیشن سے، بہت سارے سائیڈ افیکٹ سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ اور جب آپ کے ارد گرد لوگ کچھ ایسا کہہ رہے ہوں تو ہمیں اس کو توجہ دینی چاہیے کہ یار اگر یہ اپنی صحت کا ابھی سے تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں تو کل کو ہم ایک بڑے حادثے اور سانحے سے بچ سکتے ہیں،
اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ بہت ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، جوائنٹ پینز، موبلٹی کم ہو جاتی ہے، چل نہیں سکتے، ڈپریشن میں کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک ایسے وشس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں ڈپریشن اور کھانے کے، اور چپ کی ایک راگنی ہوتی ہے جس میں پھر وہ آگے سے آگے بیماریوں کے اندر دھستے چلے جاتے ہیں۔ تو میری سب لوگوں سے اس ویڈیو کے توسط سے 2 باتوں پہ ریکویسٹ ہے۔ ایک تو آپ جو بھی چیزیں ہیں، 2 نمبر سامان بک رہا ہے آن لائن، اس سے بچیں، اوتھینٹک جگہ سے لگوائیں، پروڈکٹ کی اوتھینٹسٹی از ایوری تھنگ۔ دوسرا، میں نے آپ کو ہماری جو پریمیم ڈرپ ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں نے آپ کو تھورلی بتا دیے ہیں، اور جب ہم لوگ سلمنگ ڈرپ لگاتے ہیں تو اس کے اندر ہم تھویٹک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً مجھے آئی تھنک اس میں تھویٹک ایسڈ کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، یہ 100 mg ہے اس وقت نا، اور 12 ml تک ہم پر ڈرپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ڈبل شاٹ دیتے ہیں تو اس میں ہم 24 ml دے رہے ہوتے ہیں، یعنی 200 ml جا رہا ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ دس ویڈیو واز گڈ انف ٹو لرن سم تھنگ نیو، آپ لوگوں کو ان کے نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو کوئی کویسچنس ہیں جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کائنڈلی چھوڑ دیجئے۔ میں اگلی ویڈیوز میں اپنی ہماری جو دوسری ڈرپس اویلیبل ہیں ان کے بارے میں بھی باری باری بتاتی جاؤں گی، بٹ اسٹے اوے فرام دا ڈیوبس اینڈ اسٹے اوے فرام دا کاپیز۔